آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نماز میں حضوری قلب اور خشوع قلب۔ میرے نمازی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا پرسکون لمحہ ضرور آیا ہوگا کہ جب نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل دنیا اور اس کے جھمیلوں سے کٹ کر رب تعالی سے جڑ جائے، اس کی عظمت کا احساس معجزاً ہونے لگے، ایسا سکون حاصل ہو جو روح کو تر و تازہ کر دے، دل کو خوشحال کر دے، سارے وجود کو سکون سے سرشار کر دے، اور ہم یہ تمنا کرنے لگیں کہ یہ لمحہ طویل تر ہوتا چلا جائے اور کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ کے بندوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لذت کا راز کیا ہے؟ یہ حضور قلب اور قرب الہی کے شعور کی دولت ہے، اور یہی ہمارے آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ آئیے اپنی نمازوں کو نکھاریں تاکہ نماز ہمارے لیے لذت و سکون کا باعث ہو، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نماز میں رکھا گیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے مؤذن سے فرمایا کرتے تھے، اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ، سبحان اللہ، تاکہ ہماری نماز محض حرکات بدن کا نام نہ رہے بلکہ ایک قلبی وابستگی کے سفر میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ نماز کے اقوال و افعال میں خشوع قلب کی بدولت اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہم نماز کی لذت سے آشنا ہوں گے اور رب کریم کے حضور کھڑے ہونے کی حلاوت چکھ سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ایسی نماز ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے، تو جب آپ اذان کی صدا سنیں تو جان لیجئے کہ یہ صدا آپ کے لیے ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس کی صدا پر لبیک کہیے، اذان کے کلمات کو دہرائیے، اس کے معنی میں غور کیجیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ شعور اپنے دل میں اجاگر کریں کہ وہ ہر شے سے بڑا اور ہر چیز سے عظیم تر ہے، لہذا مخلوق سے کٹ کر اس خالق کی طرف بڑھیے جس نے آپ کو ندا لگائی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اذا سمع الاذان وثبا، یعنی جب اذان سنتے تو فوراً اٹھ بیٹھتے، یعنی جلدی سے اٹھ جاتے تاکہ نماز کے لیے وضو فرمائیں، اور یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے، وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وضو سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ وہ اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری کرتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، جیسا کہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضا
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یعنی جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب آپ وضو مکمل کر لیں تو اپنے دل کو رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار کر لیں، یہ کہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آمین۔ جو بندہ بھی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے فتحت لہو ابواب الجنت یدخل من ایہا شاء، یعنی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہی عظیم ہے وہ ملاقات کا معاملہ جس کے لیے آپ وضو اور ذکر کرتے ہوئے تیار ہوتے ہیں، عمدہ خوشبو لگاتے ہیں اور بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آپ کی ناپسندیدہ بو، یعنی بعض اوقات لوگ مسجدوں میں آتے ہیں بیچارے کام کرتے ہیں باہر، پسینے کی بدبو ہوتی ہے، تو وہ بدبو جو ہے نمازیوں کو بھی جو ہے پریشان کرتی ہے، تو یاد رکھیے آپ کی ناپسندیدہ بو دوسروں کی اذیت کا باعث ہے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ بَنُو آدم، یعنی کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ جان لیجیے اگر آپ کے جسم کی بو سے آپ کی کسی نمازی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ کے احساس میں بول نہیں رہا لیکن اس کو بو محسوس ہو رہی ہے، تو اس طرح کی بو جو ہے فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی ناگوار گزرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم نماز کے ذریعے رب تعالیٰ سے ہونے والی اس ملاقات کی عظمت کو سمجھیں، جیسا کہ صالحین و اتقیاء کا حال تھا۔ چنانچہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ وضو فرماتے تو یکسر ان کی حالت بدل جاتی۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا الا تدرون بین یدی من اقوم ومن اناجی، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں اور کس سے مناجات کرنے والا ہوں؟ یعنی وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کے لیے تیار ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، آپ نماز میں اس حی و قیوم ذات سے ہم کلام ہوتے ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یعنی جو تجھے دیکھتا ہے جب تو اٹھتا ہے اور نمازیوں میں تیری نشست و برخاست دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ نماز میں جن کے دل غافل اور دماغ کھوئے ہوئے رہتے ہیں، کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاۃ، یعنی آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے مگر اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ ہی ملتا ہے۔ کیا یہ لوگ
اللہ جل شانہ کی جلالت شان کو محسوس نہیں کرتے؟ کیا وہ اس احساس کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں پہنچا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، یعنی جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے بندوں، نماز میں حضور قلبی حاصل کرنے میں جو چیزیں معاون ہوتی ہیں، جو مددگار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نماز کے لیے جلد بازی سے بچتے ہوئے معتدل رفتار سے جائے، اور اسے چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سکون و وقار کو برقرار رکھے۔ پھر جب وہ نماز میں داخل ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ اس کا رب اسے سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اب یہ دیکھیں کیا اچھا مکالمہ چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم لوگ نماز میں سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ہر جو ہے آیت کا سورہ فاتحہ کی جواب دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد امین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، اللہ کے بندوں، جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہیں تو اپنے رب کی تعظیم بیان کریں، اپنے خالق کی بزرگی بیان کریں، یہ کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، یعنی رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو یہ کہتے ہوئے رب تعالیٰ کی حمد بیان کریں اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، آسمان اور زمین کی وسعتوں تک اور اس سے بھی بڑھ کر جتنا تو چاہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حمد سنتا ہے، آپ کی ثنا کو قبول فرماتا ہے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔
اور آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یعنی جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ نماز کی سب سے عظیم رکن یعنی سجدے پر پہنچ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں تو یقین کیجئے اس لحظہ آپ سب سے اعلیٰ مقام میں ہیں، وہ مقام جہاں آپ اپنے رب کے حضور خلوت اختیار کرتے ہیں، اپنے خالق کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس کے جلال کے سامنے سراپا عجز ہو جاتے ہیں اور اپنے دل و زبان سے پکارتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کے حضور سجدہ گزاروں خلوص دل اور دعاؤں کے ذریعے زمین و آسمان کے رب سے قربت کی اس گھڑی کو غنیمت جانیے، کیونکہ ہمارے رب کا فرمان عالی شان ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجیے اور قرب حاصل کیجیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس دعا میں کثرت کرو۔ اور پھر جب آپ نماز کے اختتام پر پہنچیں تو اللہ رب العزت کے حضور پاکیزہ اور بابرکت تحیات پیش کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اپنے سلام میں اللہ کے نیک بندوں کو بھی شامل کریں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمل صلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقض من فریضته شیء قال الرب تبارک وتعالی انظر هل لعبدی من تطوع فیکمل بها من تقف من الفریضہ، یعنی قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل نماز سے کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ رب العالمین ہمیں حضوری قلب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ اور اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے اور تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔